اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی کہ ایک چھوٹی جماعت نے، جس کی قیادت حضرت طالوت کر رہے تھے، ایک بڑی جماعت، کافروں کی جماعت جو جالوت کی قیادت میں تھی، اس کو شکست سے دوچار کیا، اور جو جالوت بادشاہ تھا اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ نوٹ کیجئے کہ حضرت طالوت نبی نہیں ہیں، نیک انسان تھے، ان کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام ہم یہ سب جانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت یہ لشکر حضرت طالوت کی قیادت میں جا رہا تھا، بکریاں چرا رہے تھے، معلوم ہوا کہ یہ لشکر جا رہا ہے مشرکین سے لڑنے کے لیے، تو اسی اپنے سادہ سے لباس میں، صرف کمر پر ایک لنگوٹ باندھی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھ میں ان کا ایک گوپیہ تھا، جسے غلیل کہتے ہیں، لیکن وہ گوپیہ ذرا دوسری قسم کا تھا، پتھر اس میں گھما کر وہ پھینکا کرتے تھے ان درندوں پر جو ان کی بکریوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ بس اس گوپیے کے ساتھ ایک لنگوٹ باندھے ہوئے حضرت داؤد لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب آمنے سامنے دونوں لشکر ہوئے ہیں اور جالوت نے آگے بڑھ کر مقابلے کی دعوت دی ہے، تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جالوت کا مقابلہ کرے، کیونکہ جالوت ایک بہت بڑا پہلوان تھا اور پورے کا پورا لوہے کے لباس میں غرق تھا، صرف اس کی ایک آنکھ دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا اس شخص کا۔ لوگوں نے کہا تمہارے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے سوائے گوپیے کے، تم کیا مقابلہ کرو گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اس گوپیے سے ان شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جو میری بکریوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گوپیے میں پتھر رکھا، اسے گھما کر جو پھینکا ہے، وہ پتھر سیدھا جالوت کی آنکھ میں داخل ہو کر اس کے بھیجے میں چلا گیا، اور وہ شخص ایک دم گر کے مر گیا۔ جالوت کا مرنا تھا کہ اہل ایمان کے حوصلے بڑھ گئے، مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا کی۔ فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان مشرکین کو اللہ کے اذن سے شکست سے دوچار کیا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا۔ فتح کے بعد 16 سال تک حضرت طالوت بادشاہ رہے، خلیفہ رہے، اور ان کے بعد پھر خلیفہ بنے حضرت داؤد۔ 40 سال تک ان کی خلافت ہے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی خلافت ہے 40 سال تک۔ تو فرمایا اللہ نے ان کو بادشاہت دی، والحکمہ، اور حکمت دی، جو باطنی بصیرت ہے اور دین کے احکامات کے جو اصل پوشیدہ باطنی حقائق ہیں ان کا علم دیا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے وہ کچھ سکھایا حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مٹاتا نہ رہے لوگوں میں سے بعض کے ذریعے سے بعض کو، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے یہ سبق دیا کہ
بھروسہ مت کرنا تم اپنی تعداد پر یا وسائل پر، دشمن کے زیادہ وسائل دیکھ کر مغرور نہ ہونا اور اپنے وسائل کی کمی دیکھ کر مایوس نہ ہونا، اللہ سے لو لگانا، ڈٹے رہنا اللہ کی راہ میں۔ فیصلہ کن چیز وسائل اور تعداد نہیں ہے، فیصلہ کن چیز اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور یہ کوئی ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، الحمدللہ آج ہمارے سامنے اس کی ایک بہت بڑی مثال طالبان افغانستان کی ہے۔ وسائل کے اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نیٹو کی پوری قوت سے، تعداد کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا نیٹو کی قوت سے، پوری دنیا ان کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاریخی فتح ان کو عطا کی ہے۔ اور ہمارے لیے ایک بہت ایمان افروز مثال اس دور میں آئی ہے جہاں بہت ساری مایوس کن خبریں ہمارے لیے ہیں، ہماری اپنی منافقت کی وجہ سے، ہمارے اپنے برے کردار کی وجہ سے جو ہماری قیادت کا یہاں پر رہا ہے۔ دوسری طرف خوش کن خبر ہمارے لیے جو ہے وہ افغانستان میں طالبان افغانستان کی شاندار کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ کافر قوتوں کو اور زیادہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ ان تمام واقعات کا مقصد کوئی دلچسپی کی کہانی سنانا نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک مقصد ہے، ان کے پیچھے ایک سبق ہے، اس سبق کو، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اے نبی آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ تبھی تو آپ ان کو یہ ماضی کے واقعات سنا رہے ہیں، ورنہ آپ نے تو کسی لائبریری میں جا کر یہ کتابوں میں تاریخ کی باتیں نہیں پڑھیں، آپ تو کسی مدرسے میں جا کر آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ آپ اگر انہیں یہ واقعات سنا رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو ان واقعات سے باخبر کر رہا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو فضیلت دی ایک اعتبار سے، کسی کو فضیلت دی دوسرے اعتبار سے۔ جملہ فضیلت حاصل ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اللہ نے براہ راست آپ کو شرف ہم کلامی بخشا۔ موسیٰ علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر شرف ہم کلامی بخشا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اللہ نے درجوں کے اعتبار سے ان کو بلند کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بنایا، خلیل اللہ بنایا، ابو الانبیاء بنایا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم سلام علیہا کے بیٹے ہیں ان کو تو اللہ نے واضح معجزے دیے، وہ معجزے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اگلی سورہ سورہ آل عمران میں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی مقدس روح یعنی جبریل امین کے ذریعے سے۔ جب یہودیوں نے ان کو صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی تو حضرت جبریل اور ان کے ساتھ فرشتے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد لوگ آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے، اللہ انہیں اختیار نہ دیتا اپنی نافرمانی کا، فرشتوں کی طرح سب کے سبھی نیک ہوتے، تو اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد رسولوں کے بعد لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں، بلاکن اختلفوا، لیکن یہ ہے کہ ان کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے اور وہ بھی تھے کہ جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو ایک خاص دستور پر پیدا کیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لہذا کوئی جھگڑا ان کے درمیان جنگ و جدال ہو نہیں سکتا۔ انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا، وہ اختلاف بھی کریں گے، کچھ حق پر ہوں گے کچھ باطل پر ہوں گے، اور اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جنگ و جدال وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، دیا ہم نے ہے،
اب ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، تم سے کہہ رہے ہیں کہ اسی میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فی، کہ جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، ولا خلت، اور جس روز کے کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری وہ کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ اس روز کو سفارش فائدہ دے گی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ ہندو، عیسائی، یہودی نہیں، خطاب اہل ایمان سے ہے، حکم اہل ایمان کو دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس کے بعد آخر میں جو وعید ہے وہ غیر مسلموں کے لیے ہو، نہیں، یہاں پر کافر سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو عملی کافر ہیں، کہ جن کے سامنے یہ حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن وہ پھر بھی خرچ نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں، یا عیاشیوں پر، تفریحات پر، ان پر تو بہت خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ اس حکم کے عملی طور پر کافر ہیں، قانونی طور پر مسلمان ہیں، فتویٰ کفر کا نہیں لگے گا، لیکن انہوں نے عملی طور پر کفر کیا۔ تو قرآن مجید جہاں قانونی کافروں کا ذکر کرتا ہے، غیر مسلموں کا ذکر کرتا ہے، وہیں پر قرآن مجید ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے عملی کفر کا ذکر بھی کرتا ہے۔ میں کیوں اس بات پر زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ بس کافر سے مراد تو غیر مسلم ہیں، اور منافق سے مراد تو دور نبوی میں کچھ لوگ تھے کہ جو صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم تو نہ منافق ہیں نہ کافر ہیں، تو پھر جہاں قرآن مجید میں کافروں یا منافقوں کے لیے وعید آتی ہے، ہم وہاں سے بالکل علیحدہ ہو کر، ڈیٹیچ ہو کر، لا تعلق ہو کر گزر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ پھر ہمارے لیے قرآن پاک میں بچتا کیا ہے؟ خوشخبریاں بچتی ہیں اور بشارتیں بچتی ہیں۔ تو ہم پر قرآن مجید پڑھ کر کبھی بھی رکت طاری نہیں ہوگی، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ ساری وعیدیں، سارے عذاب کافر و منافقوں کے لیے ہیں، اور جنت کی بشارتیں ہمارے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کردار دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کے حوالے سے ہمارا طرز عمل دیکھے گا۔ تو جو شخص بھی جس کے سامنے یہ حکم آیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر بھی وہ خرچ نہیں کر رہا، وہ اس حکم کا کافر ہے، عملی اعتبار سے وہ کفر کر رہا ہے۔ بل کافرون هم الظالمون، اور ایسے کفر کرنے والے ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اب یہ چوتھا نگینہ آ رہا ہے سورۃ البقرہ کے اس دوسرے حصے میں۔ تین بڑی بڑی آیتیں آ چکی، آیت الاختلاف، آیت البر، آیت الآیات، اب چوتھی بڑی آیت آیت الکرسی، جسے حدیث میں کہا گیا کہ یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ توحید فی الصفات کے موضوع پر پورے قرآن مجید کا جامع ترین مقام، پورے قرآن مجید کا نقطہ عروج، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ اللہ تعالیٰ خود سے زندہ ہے، اور وہ دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ہم بھی زندہ ہیں، لیکن لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنے خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہماری زندگی محتاج ہے، اسے ضرورت ہے نیند کی بھی، اسے اونگ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کے لیے سفارش کر سکے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہو سکے گی۔ ایک شخص نے پاس ہونے کے لیے نمبر لینے تھے 33، لیکن وہ لے سکا 32، لے سکا 31۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا کہ اس کو گریس مارکس دے دیے جائیں، تو اللہ اپنے کسی نیک بندے کی عزت افزائی کرے گا کہ آپ اس کے حق میں دعا کر دیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دعا پوری کرے گا،
اور اس شخص کو جو کامیابی کے قریب آ کر بیچارہ رہ گیا تھا اللہ اسے کامیاب قرار دے دے گا۔ یہ ہے شفاعت کا صحیح تصور۔ یہ شفاعت نہیں ہے کہ ہم لوٹ مار کرتے رہیں، ملاوٹیں کرتے رہیں، اور اس کے بعد سال کے سال کسی مزار پر جا کر ہم چڑھاوے چڑھا کر کچھ کھانے کھلا کر سمجھیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہم جیسے کرپٹ لوگوں کی سفارش کریں گے۔ یہ تصور بالکل باطل ہے۔ اللہ کے نیک بندے کسی بھی کرپٹ کی، کسی بھی لوٹ مار کرنے والے کی سفارش ہرگز نہیں کریں گے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے لوگوں کے سامنے ہے، جو کچھ کے لوگوں کے پیچھے ہے، کیا عمل کر رہے ہیں، کیا عمل کر چکے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ دنیا میں سفارش ہوتی ہے کسی اتھارٹی کی لا علمی کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ آدمی تو بہت ہی پارسا ہے، غلطی سے اس کو آپ کے اہلکار پکڑ کر لے آئے ہیں۔ تانے دار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے معزز آدمی آ کے سفارش کر رہا ہے، چھوڑ دو۔ اللہ کو بذات خود پتہ ہر ایک کے بارے میں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس نے اب تک کیا کیا ہے، لہٰذا اللہ کی کوئی لا علمی نہیں ہے کہ جا کے کچھ سفارش کرے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع بڑا وسیع بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے مخلوقات میں سے کسی کو علم دے دیتا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا اقتدار وہ چھایا ہوا ہے تمام آسمانوں پر اور پوری کی پوری زمین پر۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی نگرانی، ان دونوں کی حفاظت اور ان دونوں کے اندر جو تمام معاملات انجام پا رہے ہیں اس کی پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز تکاتی نہیں ہے، اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا اور بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ ہاں لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا تاکہ نظام کسی کے مسلمان ہونے میں رکاوٹ نہ بنے، نظام کی وجہ سے کسی شخص کو غلط کام نہ کرنا پڑے۔ آج ہمارا نظام غلط ہے، ہم سب کے سب اس وقت سود دینے پر مجبور ہیں۔ ہر ٹیکس جو ہوتا ہے وہ دراصل وہ ایک سود کی ہی شکل ہے جو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے۔ ایک سرمایہ دار سود پر قرضہ لے کے فیکٹری لگاتا ہے اور اس کے بعد جو بھی چیز بیچتا ہے اس میں وہ سود شامل ہوتا ہے اور ہمیں اس کی قیمت میں وہ سود دینا پڑتا ہے۔ نظام ہمیں غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو نظام تو ہوگا اللہ کا، لا آف دی لینڈ تو اللہ کا ہوگا۔ اس کے بعد ہر انسان کو آزادی ہے، مسلمان بن کر رہے گا تو اس کو عزت ملے گی، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو ذمہ بن کر رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی جان، اس کا مال اور اس کی املاک، ان کی عبادت گاہیں، اس کی حفاظت اسلامی ریاست کرے گی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی کے مقابلے میں۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے، طاغوت حد سے گزرنے والا، چاہے وہ کوئی شخص ہو چاہے وہ کوئی ادارہ ہو۔ ایک ہے فاسق، اللہ کا حکم توڑنے والا، یہ بھی جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے، کوئی ادارہ یہ کہے کہ اللہ کی نہیں میری مرضی چلے گی، میرا قانون چلے گا، تو یہ بات حد سے بڑھ گئی۔ یہ ہے طغیانی، یہ ہے سرکشی، یہ ہے طاغوت۔ فرعون طاغوت تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میری مرضی چلے گی، میں قانون بناؤں گا۔ ہماری اسمبلیاں طاغوت ہیں، وہ کہتی ہے اللہ کی مرضی نہیں، جو قانون ہم پاس کریں گے وہ قانون اس ملک میں چلے گا، سود اس ملک میں جاری رہے گا، بے حیائی بےہودگی اس ملک میں جاری رہے گی۔ حقوق نسواں آرڈیننس کے تحت علماء نے کہا کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے زنا آرڈیننس ہے، زنا کے لیے چھوٹ دی گئی ہے اس آرڈیننس کے ذریعے سے جو مشرف نے پاس کیا تھا دسمبر 2006 میں۔ تو فرمایا کہ جو طاغوت کا انکار کرے، وہ کہے کہ ہم اس طاغوت کو نہیں مانتے، وہ یومن باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، یہ سہارا چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوست ہے، ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا رہتا ہے گمراہیوں کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف۔ ہر وقت اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے ان کو نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ساتھی ہوتے ہیں یہ سرکش، یہ اللہ تعالیٰ کے باغی شیاطین، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ بدبخت ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے اندھیروں کی طرف، غلط نظریات دیتے ہیں، غلط تصورات دیتے ہیں، غلط کاموں کے لیے بڑے خوشنما قسم کے جواز ان کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عظیم ہستی تھے، نہ صرف خود حق تک پہنچے بلکہ دوسروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے، دوسروں کو بھی حق تک پہنچانے کا، لے جانے کا سفر طے کرا دیتے تھے۔ اب اس کی ایک مثال آ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے نمرود کو حق تک کا سفر کرایا۔ یہ الگ بات ہے کہ بدبخت مانا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا نمرود کے دربار میں کہ یہ بتوں کو معبود نہیں مانتا، ستاروں اور سورج کو معبود نہیں مانتا، اور آپ کو بھی معبود نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے نمرود کے دربار میں تو آپ نے جا کے سجدہ نہیں کیا۔ نمرود کو بہت غصہ آیا، نمرود نے پوچھا کیا تم مجھے رب نہیں مانتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا رب وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، فی رب ہی، ان کے رب کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، اور کیوں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اللہ نے اسے اقتدار دیا تھا، اقتدار کے نشے میں وہ خود رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس قال ابراہیم، یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا کہ یہ میرا اختیار ہے، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں موت دے دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکانے کے لیے ایک بے قصور شخص کو اس نے مروا دیا، ان کے سامنے گردن اتروا دی تاکہ ابراہیم علیہ السلام ڈر جائیں، اور ایک ایسے شخص کو جس کو پہلے وہ سزائے موت سنا چکا تھا اس نے رہا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہاں بھی اس سے بحث اور مناظرہ کر سکتے تھے، لیکن آپ کا مقصد اس کو بحث میں الجھانا نہیں تھا بلکہ اس کو حق تک پہنچانا تھا، اس سے حق تک کا سفر کرانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو اللہ ہے جو کہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہہ دیتا کہ سورج کو تو میں نکالتا ہوں مشرق سے، لیکن وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا تھا، جانتا تھا کہ محفل میں بہت سارے بزرگ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ نمرود تو کل کی پیداوار ہے اور سورج تو نہ جانے کب سے مشرق سے نکل رہا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ نمرود مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بگاڑ آیا بنی اسرائیل میں تو بنی اسرائیل کے لیے پھر سے اصلاح کی بہت کوشش کرتے رہے۔ ایک مرتبہ وہ تبلیغ کے ایک سفر پر کہیں گئے ہوئے تھے، ان کے پیچھے یہودہ جو ریاست تھی بنی اسرائیل کی، اس پر ایک بڑا عذاب آیا، تفصیل اس کی سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی۔ بخت نصر نے حملہ کیا بیت المقدس پر، اور اس نے بڑی تعداد میں یہودیوں کو مار دیا،
اور ان کی بڑی تعداد کو وہ اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا باب العراق، اور بیت المقدس میں اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی شہید کیا، تورات کو بھی اس نے جو ہے وہ ضائع کر دیا، اور کوئی گھر سلامت نہیں چھوڑا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس آئے اور انہوں نے واپس آ کر جب دیکھا کہ یہ بشری بستی کیسے اجڑ گئی ہے، تو وہ تو جانتے تھے، نبی تھے، کہ اللہ نے ابھی اس خطے میں اور بہت سارے کام ہیں جو اللہ کے حکم سے ہونے ہیں، کچھ مستقبل کے واقعات سے باخبر تھے، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بستی جو کہ تباہ ہوئی ہے یہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ آباد کرے گا۔ ان کا ذکر ہے او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کا واقعہ جس کا گزر ایک بستی پر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، جبکہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی اس کی چھتیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، حضرت عزیر نے کہا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی 100 برس کے لیے۔ ثم بعث، پھر ان کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا عزیر کب تک یہاں رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یہاں پر رہا ہوں گا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا نہیں، تم یہاں پر پورے 100 برس رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھو اپنے کھانے اور مشروب کی طرف، وہ تو سنے تک نہیں۔ وانظر الی حمارک، البتہ گدھے کی طرف دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب تمہیں ایک نشانی بنا رہے ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ کیف ننشزها، وہ چورا چورا پڑی تھیں، دیکھو ہم کیسے ان کو اٹھاتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، اور پھر کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ان کے سامنے گدھے کی ہڈیاں وہ اٹھیں، پورا ڈھانچہ بنا، اوپر گوشت آیا، گدھا زندہ ہو گیا۔ فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر علیہ السلام پر یہ بات واضح ہوئی، قالا، پکار اٹھے، عالموں، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير